السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے تعلق سے درس چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ نے سماعت کیا کہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا گیا۔ آپ نے سماعت کیا کہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا آخر میں حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوکھ میں شکم مبارک میں نور محمدی جلوگر ہوا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس علاقے کی حالات کیا تھے، اس علاقے میں کون کون سی اہم چیزیں موجود ہیں اور کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ سب سے پہلے عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ لوگ سنتے ہیں نا عرب، تو عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں؟ اہل لغت کے نزدیک عرب اور اعراب کے معنی فصاحت اور زبان آوری، خوش بیانی، زبان دانی کے ہیں۔ چونکہ اہل عرب اپنی فصاحت اور بلاغت اور زبان آوری اور خوش بیانی کے سامنے ساری دنیا کو ہیچ اور کمتر سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے خود کو اسی احساس تفاخر میں ڈوب کر کے اپنے آپ کو عرب اور دنیا کی دوسری زبانیں بولنے والی اقوام کو عجم، گونگا کہلوایا۔ انہوں نے کہا کہ بولنے والے تو بس ہم ہی ہیں، عرب کے لوگ ہی ہیں، باقی دنیا کی ساری قوم جو ہے وہ گونگی ہے، وہ عجمی ہے، اور ہم عرب ہیں۔ یہ ایک عجیب سی احساس برتری میں مبتلا رہے۔ اچھا، عرب کا جغرافیہ کہ وہ کہاں پر واقع ہے یہ سب آپ جانتے ہیں، تو اس بارے میں زیادہ گفتگو کر کے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے اسکول کے اندر جغرافی پڑھی ہے، تو عرب کا محل و وقوع آپ جانتے ہیں۔ قریش کسے کہتے ہیں؟ آپ جیسا جیسا درس آگے بڑھے گا تو آپ سنو گے قریش 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 کے لوگوں نے قریش، تو یہ قریش کون لوگ ہیں؟ تو قریش کے تعلق سے بہت سارے قول ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں۔ ہم یہاں پر ایک قول کا ذکر کرتے ہیں کہ قریش کو قریش اس لیے کہتے ہیں کہ اس خاندان کے آبا و اجداد، مطلب اس خاندان کے جو پرانے لوگ تھے وہ غریب اور نادار لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضروریات، وہ حاجات پوری کیا کرتے تھے، اور حجاج کرام کے حالات دریافت کرتے اور ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں قریش کہتے ہیں۔ بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، یہی وہ مقدس و بابرکت خطہ ہے جو پوری کائنات کا منبع اور سر چشمہ ہے۔ اسی سے ساری زمین کو پھیلایا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے، سب سے پہلے پانی پیدا کیا۔ جب دنیا کی پیدائش کا معاملہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا پانی پیدا کیا، اور پانی کو ہوا پر ٹھہرا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیجی جس نے پانی میں ہلچل پیدا کی۔ چنانچہ
اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے بیت اللہ والی جگہ ایک ٹیلا نمودار کر دیا. مطلب ایک ہوا چلی، پانی کے اندر ہلچل پیدا ہوئی، پانی وہاں سے ہٹ گیا اور وہاں سے ایک زمین نمودار ہوئی جو چھوٹے سے ٹیلے کی طرح تھی، چھوٹے سے پہاڑ کی طرح تھی، جہاں 2000 سال بعد بیت اللہ شریف تعمیر کیا گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا ٹکڑا جسے اللہ رب العزت نے زمین سے پیدا کیا وہ بیت اللہ کی جگہ ہے. پھر اسی سے زمین کو پھیلا دیا اور سب سے پہلا پہاڑ زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا وہ ابو قبیس ہے، اسی سے پہاڑ پھیلا دیے گئے. خانہ کعبہ کی عظمت و رفت، اس کی شان ہی نرالی ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی اور کس شان سے ہوئی، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. حدیث پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا میرے لیے ایک گھر بناؤ. چنانچہ جبریل امین نے حد بندی کر دی، خانہ کعبہ کی حد بندی کر دی، باؤنڈری بنا دی کہ یہاں پر خانہ کعبہ بنے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے مٹی کھودنا شروع کی. حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ اس مٹی کو جب حضرت آدم علیہ السلام کھودتے تو جو مٹی نکلتی تو حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ اس مٹی کو دور کرتے جاتی، دوسری جگہ منتقل کرتی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین کھودتے کھودتے پانی تک پہنچ گئے. زمین کے نیچے پانی ملتا ہے، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، تو پانی تک پہنچ گئے. تو نیچے سے آواز آئی اے آدم اب بس کرو، اتنی گہرائی کافی ہے. جب انہوں نے اس گہرائی تک پہنچ گئے حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اے آدم اب اس گھر کا طواف کرو، اور انہیں بتایا گیا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تو اس خانہ کعبہ کا طواف کیا، خانہ کعبہ بنا دیا، اس کے بعد طواف کیا. اس کے بعد صدیاں بیت گئی. صدی مطلب 100 سال، صدیاں مطلب کئی سو سال بیت گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. پھر صدیاں بیت گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو اٹھایا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے حضرت شیش علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی پھر سے تعمیر کی. مطلب پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی جو عمارت بنائی تھی، کعبے کی عمارت سب سے پہلے کس نے بنائی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام نے اس کے اندر موڈیفائی کیا، جو بھی بنایا. تو وہ جو عمارت تھی نا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا طواف کیا تھا. تو جب طوفان نوح آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمارت کو جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس عمارت کو آسمان پر اٹھا لیا. اب طوفان نوح جانے کے بعد وہاں پر کوئی عمارت نہیں تھی، بس ایک ٹیلا تھا، چھوٹا سا پہاڑ کا ٹکڑا تھا. مطلب ایک ایسی زمین کا ٹکڑا تھا جو زمین سے ہٹ کر کے نظر آتا تھا. لیکن پھر بھی لوگ وہاں پر اس کی زیارت کو جاتے، اس کا طواف کرتے. یہاں تک کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کے جاؤ اور خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کرو. اور جگہ کی نشاندہی اس طرح سے کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کر لی جائے. پھر جبریل امین علیہ السلام نے اس سائے کے مقدار خط کھینچ دیا. مطلب بادل اوپر تھا، اس کا سایہ گر رہا تھا، تو جتنا سایہ تھا وہاں پر چوک سمجھ لیجئے کسی چیز سے حضرت جبریل امین نے باؤنڈری بنا دی، لائن مار دی، بارڈر بنا دیا کہ یہ حصہ کعبے کا حصہ ہے، یہاں پر کعبے کی عمارت تعمیر ہوگی. تو جہاں تک وہ زمین تھی تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھدائی شروع کی، زمین کھود دی. حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنیاد، آپ نے سماعت کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کو نیچے تک کھودا تھا، کھودنے کے بعد جب پانی ملا تو رک گئے، وہاں سے انہوں نے بنیاد بنائی. تو اوپر کا حصہ تو طوفان نوح کے ٹائم پر چلا گیا، لیکن جو زمین کے اندر بنیاد تھی وہ بنیاد بچی ہوئی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اسی بنیاد کے اوپر خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا شروع کیا. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو گارے سے جوڑ کر کے لگا دیتے تھے. جب عمارت آدمی کے قد کے برابر ہوگی، مطلب ایک آدمی کی جو ہائٹ ہوتی ہے 5.5-6 فٹ، اس وقت جو بھی ہائٹ رہتی ہوگی، تو اس ہائٹ تک جب عمارت پہنچ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی چیز کی ضرورت پڑی کہ جس پر کھڑے ہو کر کے وہ تعمیر کا کام کر سکے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسا پتھر لائیں جس پر کھڑے ہو کر کے وہ تعمیر کا کام جاری رکھ سکیں. تو جب وہ پتھر لانے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑ پر جاتے ہیں، ابو قبیس پہاڑ پر جاتے ہیں، تو وہاں پر جبریل امین حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، اب وہ عمارت جو ہے آدمی کی ہائٹ تک پہنچ چکی ہے، اب وہ کعبے کی عمارت کو اور اوپر بڑھانا ہے، تو کچھ ایسی اونچی چیز چاہیے کہ جس پر کھڑے رہ کر کے تعمیر کا کام جاری رکھا جا سکے. تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ میں تمہیں 2 پتھر دیتا ہوں جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئے تھے. ان دونوں پتھر کو لے کے جاؤ اور ایک پتھر خانہ کعبہ کی دیوار کے کنارے دروازے کے رائٹ سائڈ پر لگا دینا اور دوسرا پتھر اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام ان پتھروں کو ایک کے بعد دیگرے مطلب ایک ایک کر کے لے کر کے آتے ہیں. تو حضرت جبریل امین بھی ساتھ آ جاتے ہیں اور اس وہاں پر پہنچ کے حضرت جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ یہ حجر اسود ہے. وہ جو 2 پتھر تھے نا، اس میں سے ایک پتھر کو کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود ہے، یہ جنت سے آئے ہیں دونوں پتھر. ایک پتھر کو دروازے کے کنارے لگاؤ رائٹ سائڈ پہ جہاں پر وہ جوائنٹ ہوتا ہے خانہ کعبہ، اور دوسرے پتھر پر کھڑے ہو کر کے آپ عمارت تعمیر کرو. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو رکھتے ہیں اور دوسرے پتھر پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی عمارت کی تعمیر کرتے رہتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی عمارت کی تعمیر کرتے ہوئے دعا بھی مانگتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا بھی کرنا چاہیے. یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم نیک عمل کریں تو اس کے بعد اس کے قبول ہونے کی دعا مانگا کریں. شروع میں حجر اسود کا رنگ بہت سفید تھا، بعد میں سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا،
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود جنت سے اترا اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر اسے بنی آدم کی اولادوں نے خطاؤں سے سیاہ کر دیا۔ آدم کے اولادوں نے، انسانوں نے جو گناہ کے کام کیے اس کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ اسے نماز کی جگہ بنانے کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم کو نماز کا مقام بنانا یہ مستحب ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے وہ نماز مراد ہے جو طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب ادا کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جو لوگ حج عمرہ کرنے گئے وہ جانتے ہیں، جنہوں نے خانہ کعبہ کا ویڈیو دیکھا وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں تو وہ سماعت کر لیں جنہوں نے فوٹو دیکھا۔ خانہ کعبہ کے سامنے، بالکل سامنے ایک کانچ کا کبڈ رکھا ہوا ہے 15 فٹ کی دوری پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک کانچ کا شوکیش رکھا ہوا ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے، اس میں 2 قدموں کے نشان ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان ہیں، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ اور جب طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے تو حکم ہے کہ اس پتھر کے پیچھے جا کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ ان کو جتنی ہائٹ چاہیے تھی اتنی ہائٹ کے مطابق وہ پتھر بڑا ہو جاتا تھا، اور جب ان کو نیچے اترنا تھا تو وہ نیچے اتر جاتے تھے، اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہے۔ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گیا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا منظر ہوتا ہے۔ تو وہاں پر وہ پتھر آج بھی رکھا ہوا ہے، تو اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو مقام ابراہیم کیوں کہتے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ حجر اسود کون سا پتھر ہے اور اس کو کنارے پر لگانے کا حکم کس نے دیا۔ تو یہ باتیں آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، ان سب لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ مطلب دنیا تو بہت بڑی ہے، تو میری آواز سب تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اعلان کرو، پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کرتے ہیں، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس قدیم گھر کا حج فرض کر دیا ہے، تو تم اس کا حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان ان سب لوگوں کو سنا دیا جو اس وقت دنیا میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان ان سب لوگوں کو سنا دیا جو مردوں کی پشت میں تھے، جو آدمیوں کی پشت میں تھے، جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان ان سب کو پہنچا دیا جو ماں کی پیٹ میں تھے، رحم میں تھے، ان سب کو یہ آواز پہنچ گئی۔ تو اس وقت انہوں نے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اب جن لوگوں نے، جن کی روحوں نے، جن کی وہ جو پیٹ میں تھے، جو باپ کے پشت میں تھے، جن لوگوں نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا جواب دیا لبیک کر کے، قیامت تک وہی لوگ حج کر سکیں۔ اب جو لوگ حج کو جاتے ہیں نا، ان سب نے اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا تو اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا لبیک اللہم لبیک۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، مطلب ایک تو یہ روایت کہ ابو قبیس پہاڑ سے اعلان کیا گیا،
حج کا ابراہیم علیہ السلام نے. اور دوسری ایک روایت منقول یہ ہے حضرت علی سے کہ وہ ابو قبیس پہاڑ سے نہیں اعلان کیا گیا بلکہ مزدلفہ سے وہ اعلان ہوا. اور اعلیٰ حضرت نے اسی قول کو نقل کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ مزدلفہ سے اعلان ہوا. خیر جہاں سے بھی اعلان ہوا ابراہیم علیہ السلام نے وہ اعلان کیا. جن لوگوں نے اس وقت لبیک کہا قیامت تک وہی لوگ اس گھر کا طواف کرنے جائیں گے. تو اس طرح سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا مکہ معظمہ میں اور اس شہر مقدس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف ہوتی ہے. اب ہم اگلے درس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعلق سے گفتگو کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے کے واقعات بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب اور تمام اولیاء کرام کی سچی محبت پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.